ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ڈیلیگیشن میں البتہ جو ایک خاتون جو پرو اسرائیل لابیسٹ ہیں ان کو جس طریقے سے وزیر اعظم کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ بڑی کنسرننگ بات ہے. ان کے جو ماضی ہے وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہے. را سے ان کے لنکس بھی بڑے کنٹروورشل ہیں. میں نے کل بھی فارن آفس کو رزاق ڈار صاحب کو کہا ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ کس طرح سے خواجہ آصف صاحب کے بالکل پیچھے بیٹھی پاکستانی ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے, اور انہیں کس نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ اس طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے جہاز میں, انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ان کے جہاز میں امریکہ پہنچی, جو بڑی کنسرننگ بات ہے میرے خیال میں, اور اس کے اوپر فارن آفس کو جواب دینا بڑا اہم ہے. اور اسحاق ڈار صاحب بھی بتائیں کہ یو این ڈیلیگیٹس میں انہیں کس کی ریکمنڈیشن کے اوپر کیسے شامل کیا گیا, اور ظاہر ہے کہ اتنے کنٹروورشل اتنے متنازع ماضی کے ساتھ انہوں نے جو ایم کیو ایم کی ہینڈلنگ تھی پیسوں کی, اس میں الزامات ہیں کہ وہ اس میں شریک رہیں اور لوگوں کے ساتھ. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں سنگین الزامات ہیں ان کے اوپر جس کا جواب آنا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ اب حکومت انٹرنیشنلی اتنی اگر تگڑی ہو گئی ہے تو نیشنلی بھی ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہاں پاکستانیوں کو تو کٹ پڑی ہو رہی ہو 24/7 اور باہر ہم کہیں جی حالات بڑے اچھے ہیں. یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر اعتماد کریں اور اعتماد کر کے اپنے آپ کے اوپر پاکستان کو بھی سیاسی طور کے اوپر نارملائز کریں. عمران خان کو رہا کریں, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی ایک گڈ ول پیدا ہوگی جو ابھی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم باہر تو اچھے رہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے وہ بالکل ہی ڈسکرمنیٹری ہو. تو اس کو ہمیں اب بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہماری نیک تمنائیں انشاءاللہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور اللہ کرے گا کہ یہ چیزیں اور بہتر ہوں. شہباز شریف صاحب کی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو اب تو یہی کی کسر رہ گئی ہے کہ اتوار کو اگر ہماری کرکٹ ٹیم نے فائنل بھی جیت لیا تو ہندوستان کے اسپیشلی جو مودی بھگت ہیں ان کے چہرے دیکھنے کے لیے تو ٹکٹ لگانا پڑے گا. جو اس وقت حالات ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا میڈیا جس طریقے سے